حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 دسمبر ہے اور سوموار کا دن ہے، 17 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ علی قدر امیر المومنین اسلامی امارات افغانستان شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب نے منسٹری آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تمام صوبائی سربراہان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب نے کہا کہ اچھائی کا حکم دینا، اچھائی کو پروموٹ کرنا اور شیطانیت اور برائی کو ختم کرنا، روکنا اسلامی امارات کا بنیادی کام ہے، جس کی وجہ سے نظام کو مضبوطی اور استحکام حاصل ہوگا، اور لوگوں کو خوش کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں اور ان کی تکلیف کو دور کریں، ان کی بر وقت تمام تر مسائل کو حل کریں اور سنیں، جو کہ ہمارے آقا و مولا حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور طریقہ کار ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا دینی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کریں، اور یہ ہمارا مذہبی اور دینی فریضہ ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ افغانستان کے ضلع کابل کے صوبہ کابل میں ایک ہوٹل پر کچھ ملک دشمن حملہ آوروں نے حملہ کر کے ہوٹل میں موجود غیر ملکی مہمانوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جواباً حملہ کر کے 3 دہشت گردوں کو مار دیا گیا اور غیر ملکی مہمانوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تاہم کوئی ملکی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 2 غیر ملکی مہمان خود کو بچانے کے لیے چھت سے کودنے پر زخمی ہوئے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبہ جوزجان کے ضلع درزاب کے علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں سے اس ضلع سے کے مدرسہ عبداللہ بن ابن مسعود میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مولوی صاحب نے اسلامی نظام کو نافذ کرنے اور ملک کو آزادی حاصل کروانے کے لیے اس ضلع کے لوگوں کی قربانیوں کو سراہا اور اس موقع پر لوگوں کے مسائل کو سنا۔ مولوی صاحب نے انہیں یقین دلوایا کہ اگلے سال کے بجٹ میں شہداء کے خاندانوں کے لیے زندگی کی تمام بنیادی ضروریات کے جو ایکسپینسز ہوں گے ان کا ہم نے ایڈیشن کیا ہے، اور وہ انہیں نیکسٹ ایئر سے دیا جائے گا۔ مفتی انعام اللہ سمنگانی صاحب نے گورنمنٹ انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی امارات اپنی قوم کی مادی اور روحانی فلاح کی کوشش کر رہی ہے، اور اسلامی امارات کا مقصد دور دراز علاقوں اور غیر ترقی پذیر علاقوں یعنی کہ ریموٹ ایریا، بیکورڈ ایریاز کو اچھی سہولیات فراہم کرنا ہے، اور ان علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے ذریعے زندگی کو اور آسان بنانا ہے۔ اس کے علاوہ حنفی صاحب نے صوبہ جوزجان کے ضلع کوش ٹیپ میں علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقات کی، اور یہ تقریب اس ضلع کے سینٹرل مدرسہ میں تکمیل پائی۔ تمام تر جو ہیں وہ کوئی بڑی تقریبیں کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی امارات یا کوئی ضلع کی پوری مشینری نہیں لگانی پڑتی، کسی بھی صوبے میں وہ اپنے عوام سے مل لیتے ہیں، وہاں پہ کسی بھی مدرسہ کی بلڈنگ میں، کسی اور جگہ پہ عام میدان میں عام ملاقات کی جاتی ہے۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے صوبہ بغلان کے گورنر ملا سعید نے وفد سمیت ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گورنر صاحب نے مولوی صاحب کو صوبہ کے حالات کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی۔ انہوں نے بتایا کہ صوبہ کی سیکیورٹی حالات مکمل محفوظ ہے، صوبہ میں کام کرنے والے ایجنسیز اور صوبائی حکام آپس میں ہم آہنگ اور ملکی اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ گورنر صاحب نے مزید بتایا کہ حالیہ دنوں میں 54 امدادی اداروں کو اس صوبہ میں ڈیل کیا جا رہا ہے، جو کہ مختلف فیلڈز میں صوبے کے لوگوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے صوبہ کے کچھ مسائل مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب نے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ افغانستان تمام افغانیوں کا گھر ہے، اور اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مل کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ مولوی صاحب نے اس موقع پر انہیں ضروری ہدایات بھی دی اور صوبہ کے حالات کو مزید بہتر بنانے کے لیے سفارش کی، اور یقین دلوایا کہ متعلقہ ایجنسیز اور اداروں کے ساتھ آپ کی مشکلات شیئر کی جائیں گی تاکہ وہ ان کو حل کر سکیں۔ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ
ٹریڈ کے ڈپٹی منسٹر مولوی قدرت اللہ جمال صاحب نے مختلف علاقوں کے تاجروں اور صنعت کاروں اور فیکٹریز کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شرکا نے اپنی مشکلات مولوی صاحب کو بتائی اور جن میں بجلی اور ٹیرف ٹیکسز کے مسائل نمایاں تھے۔ مولوی صاحب نے ان حضرات کو ویلکم کیا اور مختلف معاملات پر بات چیت کی گئی اور شرکا کی مشکلات کو حل کرنے اور آئیڈیاز کو سننے کے بعد ان کو حل کرنے کا مکمل یقین دلوایا۔ صوبہ بلخ کے ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ نے بتایا کہ ابو علی سینا ہاسپٹل میں دی ڈپارٹمنٹ آف لیزر سرجری کھول دیا گیا ہے، جس کے ذریعے لیزرز آپریشن کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈپارٹمنٹ کھولنے کے بعد 5 بڑے آپریشنز کامیابی سے کیے جا چکے ہیں، جو کہ ہاسپٹل کے پروفیشنل ڈاکٹر ٹیم نے سر انجام دیے ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان کی کیبنٹ نے چھوٹے کاروباری حضرات اور دکانداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے نمایاں طور پر ٹیکس ریٹ میں کمی کی ہے۔ اس سال کی شروعات میں اسٹیٹ اکنامک کمیشن نے اس بات پر تشخیص کرنے کا آغاز کر دیا تھا اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں کاروباری حضرات سے میٹنگ کی گئی اور 1.5 سے کم کر کے 0.5 تک ٹیکس کو کم کیا گیا، جس کا مقصد تمام کاروباری حضرات اور دکاندار حضرات کو حوصلہ افزائی دینا اور بزنس کی طرف متوجہ کرنا۔ صبح بامیان میں 560 لڑکیوں نے بامیان یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ اس موقع پر منعقد کی جانے والی تقریب میں صوبہ کے گورنر مولوی عبداللہ صالح صاحب نے خطاب کیا اور کہا کہ اسلامی امارات لڑکیوں کو اسلامی قوانین اور اسلامی ڈھانچے کے مطابق تعلیم دینا چاہتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ ان طالبات کو کہا کہ آپ شعبہ تعلیم میں مزید محنت کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم تمام تر بہنوں کو تعلیم دے سکیں۔ یونیورسٹی آف صوبہ قندھار کی میونسپلٹی حکام نے بتایا کہ لوگوں کی درخواستوں اور ان کی ضروریات کے تحت مختلف پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ میونسپلٹی بڑی سنجیدگی سے ساتھ ضروری ترقیاتی کام اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جو کہ فنانشلی طور پر دیکھے جاتے ہیں اور جو کرنے کے قابل ہوں ان کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شہر کا نقشہ شائع کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم عنقریب شہر کو اس نقشے کے مطابق بنائیں گے، جس میں تمام تر چیز بیلنسڈ ہوں گی، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوگی، ہر ایک چیز کو میونسپلٹی کلیئر کرے گی۔ ہمارے ہاں تو میونسپلٹی نظر نہیں آتی، کراچی جیسا بڑا شہر جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سربراہان وہاں پہ کچھ نہیں کرتے اور وہ بس ایک سے نیچے، دوسرے سے نیچے، تیسرے سے نیچے، جیسے میرے اوپر جو سربراہ ہوگا وہ بھی کرپٹ ہے تو پھر اسی سلسلے میں نیچے والا بھی کرپٹ ہوگا۔ انشاءاللہ اسلامی نظام کے تحت ہمارے ملک کے تمام تر مسائل حل ہوں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔